بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کر رہے ہیں مجاہد اسلام حضرت مولانا حافظ پروفیسر سیف اللہ خالد قصوری صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جناب قاری عمر یزدانی صاحب، اہلاً و سہلاً مرحبا، حبیب اللہ بلوچ صاحب، اسماعیل صاحب، انس صاحب، دیگر تمام ساتھیوں کو اہلاً و سہلاً مرحبا، اور آپ کے سامنے جناب حافظ ویس حاجر صاحب اور اسی طرح الیاس گجر صاحب کی دعوت پر جتنے بھی احباب آئے ہیں مرحبا، خوش آمدید کہ جڑے سینے وچ پیار حبیب دائے اللہ تائی اور سینہ پسند آیا، اقصا اندر امامت لئی انبیاء نو صرف عربی نگینہ پسند آیا، عطر گلاب چمیلیاں تو صرف کستوری پسینہ پسند آیا، دنیا اندر شہر بہت ویکھے ربانی صاحب، دنیا اندر شہر بہت ویکھے سانو بس مدینہ پسند آیا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں مجاہد اسلام سفیر امن، آپ کے سامنے خطاب شعلہ بیان، جن کی آواز سے کفر کامتا ہے اور پاکستان کے مسلمان خوش ہوتے ہیں، اور اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب جناب حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر پروفیسر حافظ سیف اللہ خالد قصوری صاحب، ان سے قبل نعرہ تکبیر، اللہ دا نام اونچا، اپنا ہاتھ بھی اونچا، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیرت النبی کانفرنس، حضرت مولانا پروفیسر سیف اللہ خالد قصوری صاحب۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی منہم۔ محترم بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی الیاس گجر صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اس علاقہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت موضوع پہ علماء کرام اور داعیان اعظام کے کتاب و سنت کی روشنی میں بیانات کروا رہے ہیں۔ جس معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کا نور پھیلنا شروع ہوتا ہے، اس معاشرے سے الہاد، خرافات، بدعات اور رسم و رواج سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو آج ہمارے بھائی یہاں پر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا بھی بنا دے اور ان کی آخرت بھی سجا دے۔ بھائیو، میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث کیا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دین دنیا کے تمام دینوں پر، تمام نظاموں پہ اور تمام سسٹموں پہ یہ دین اور ہدایت اور دین حق جو دے کر میں نے اپنے آخری پیغمبر کو مبعوث کیا ہے، اب یہ دین دنیا کے تمام نظاموں پہ غالب آنا چاہیے۔ شرک کرنے والوں کو، بت پرستوں کو، کفر کے ہرکاروں کو،
ظلم اور طاغوت کے پجاریوں کو، شیطان کے ماننے والوں کو یقیناً اس دین کی اشاعت سے، اس کی توسیع سے، اس کی تبلیغ سے، اس کے پھیلاؤ سے پیٹ میں درد ہوگی، تکلیف ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ شرک کے پرستار ان کے پیٹ میں جتنے مروڑ کھڑے ہوں مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا ہے اور یہ مشن دے کے بھیجا ہے کہ اب اس دین کو قیامت تک تمام دینوں اور نظاموں پہ غالب کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے میں محمد کو تلوار دے کر بھیج دیا ہے، تلوار دے کر بھیج دیا ہے۔ تلوار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تلوار کا مقصد حق کے راستے میں، سچ کے راستے میں جو گردنیں رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں، جو وجود اکڑنا شروع ہو جائیں، جو جناب رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں، جو پہاڑ بن کے اکڑ کے چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیں، تلوار نے ایسے وجودوں کو برابر کرنا ہوتا ہے، ایسوں کی گردنوں کو تن سے جدا کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں، حق اور سچ کے مقابلے میں، دین حق کے مقابلے میں جو اکڑے گا، مچلے گا اور ڈر جائے گا، اکڑ جائے گا، تو اللہ نے مجھے قیامت قائم ہونے سے پہلے تلوار بھی دے کر بھیجا ہے کہ میں ایسی اکڑی ہوئی گردنوں کو تن سے جدا کر دوں اور اللہ کی زمین کو اللہ کے دین کے غلبے سے بھر دوں، حتیٰ یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ فرمایا میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہو۔ گجر کالونی کے بھائیوں، آپ کے علم میں کہ نبوت کے آغاز میں میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی پہ مکہ کی بستی میں سارے مکہ کے سرداروں، چودھریوں اور سٹیک ہولڈروں کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا، اور اس خطاب کا خلاصہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ایھا الناس، اے مکے والو تم بھی، دنیا والو تم بھی، آج جو موجود ہیں وہ بھی اور جو قیامت تک آئیں گے، پوری بنی نوع انسانیت کان کھول کے سن لے، ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، قولوا لا الہ الا اللہ، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کے نام پہ رکوع اور سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس کو وسیلہ بنایا جائے اور جس سے استعانت اور استغاثہ کیا جائے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے نام کی قربانی دی جائے، جس کے نام پہ ذبح کیا جائے اور جس کو سجدہ کیا جائے۔ عبادت کی ہر قسم جو ہے وہ شیان شان ہے صرف ایک اللہ رب العالمین۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو تم سب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تفلحو، میں اللہ کا آخری پیغمبر تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے مالا مال کر دے گا۔ تم زندگی میں، دنیا کی دوڑ میں، یہاں کی عزت اور وقار میں، عظمت اور غلبے میں، کسی بھی میدان میں، وہ میدان معیشت کا ہو یا معاشرت کا، سیاست کا ہو یا عدالت کا، تم کسی میدان میں ناکامی اور نامرادی سے دوچار نہیں ہوو گے اگر تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو،
کامیابیاں تمہارا مقدر بنیں گی. یہ ہے نبوت کا آغاز. اور یہاں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں اور پھر 23 سال نبوت کی زندگی کا احاطہ کریں. آپ کے شب و روز کو دیکھیں، آپ کے دن رات کو دیکھیں، آپ کی جہد مسلسل کو دیکھیں، آپ کی بے پایہ محنت کو دیکھیں، مکہ کے 13 سال پر عظیمت دیکھیں. کہیں راستے میں رکاوٹیں ہیں، کہیں گلے میں پھندے ہیں، کہیں گالیاں اور تبرہ بازیاں ہیں، کہیں شیب ابی طالب کی نظر بندیاں ہیں، کہیں طائف میں سنگ بازیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیرے ہیں، محاصرے ہیں، قتل کے منصوبے ہیں. آپ کے ساتھیوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے گھسیٹا جانا ہے، ان کو جناب دہکتے انگاروں پہ لٹایا جانا ہے، ان کے سینوں پہ بھاری برکم پتھر رکھے جانا ہے، ان کو موت کے گھاٹ اتارے جانا ہے، ان کی آنکھوں میں لوہے کی سوراخیں مارے جانا ہے. الغرض مکے کے 13 سال دیکھیں یا مدینہ کے 10 سال دیکھیں، 23 سال کی سیرت نبی کا خلاصہ اگر ایک جملے میں عرض کروں تو وہ ایک جملہ کیا بنتا ہے، ایک کلمہ کیا بنتا ہے، لا الہ الا اللہ. یہ آپ کی سیرت کا کل مقصد زندگی، مقصد بعثت لا الہ الا اللہ. اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، لا الہ الا اللہ سارے نظاموں پہ غالب آ جائے. اس کے لیے آپ کی دعوت بھی، اس کے لیے آپ کی سیاست بھی، اس کے لیے آپ کی خدمت بھی، اس کے لیے آپ کی جوانی بھی، اس کے لیے آپ کے دندان مبارک کا شہید ہونا بھی، اس کے لیے آپ کا ہجرتیں کرنا بھی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک دن میں 70 پیارے ساتھیوں کی لاشیں اٹھانا بھی. یہ سب کچھ کس لیے؟ جوانی کا پیش کرنا، خون کا پیش کرنا، پیارے چچا کی بوٹی کروا لینا، مکے گھر کو چھوڑ کے، شہر وطن کو چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کر جانا، مارے کھانا، جنگیں برداشت کرنا، لڑائیوں کے میدان میں اترنا، کبھی خندقیں کھودنا، کبھی پیٹ پہ پتھر باندھنا. میرے بھائیوں یہ سب کچھ کس کے لیے تھا؟ نہ کرسی کے لیے، نہ اقتدار کے لیے، نہ کشور کشائی کے لیے، نہ تاج و تخت کے لیے. یہ سب کچھ کیوں تھا؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سارے کلموں سے، سارے نظاموں سے، سارے سسٹموں سے، سارے قوانین سے اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ بلند ہو جائے، سر بلند ہو جائے. یہ ہے سیرت نبی. آپ جس حوالے سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے بھائیوں، کسی کاز کے لیے سب سے خطرناک عمل کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی جان پیش کرنے کے لیے. میں نے سیرت کا مطالعہ کیا، اس لا الہ الا اللہ کے کاز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں 18 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں. 18 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے. لیکن چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، دنیا نے اس کو نوٹ کیا، تاریخ نے اپنے صفحات میں اس کو رقم کیا کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ آپ کے ساتھ بیتا، آپ نے سب کچھ برداشت کر لیا ہے. لیکن اپنی دعوت سے، اپنے مشن سے، لا الہ الا اللہ کی اشاعت سے، اس کے غلبے سے
اس کے نفاذ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ قربانیاں پیش کرتے ہوئے، نہ عزیمتیں دکھاتے ہوئے، نہ دشمنیوں کی دشمنیاں سہتے ہوئے، نہ شیطانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، نہ طاغوتی طاقتوں سے ٹکراتے ہوئے، نہ کسی بھی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اصل مشن اور مقصد زندگی میں، مقصد بعثت میں، مقصد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی کمزوری نہیں دکھائی۔ وہ دن بڑا ہیبت ناک تھا، وہ دن وجود کو لرزا دینے والا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مایوس ہو کے طائف پہنچے تھے، اور طائف کے سرداروں سے یہ امید باندھی تھی کہ شاید یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، میرے ہم سفر بن جائیں، مجھے قوت اور تقویت مل جائے، اور ہم مل جل کے اس لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق اور سچ کی دعوت جب طائف کے سرداروں کو پیش کی، جوابی طور پر جانتے ہو کیا ہوا؟ پتھر مارے گئے، روڑے مارے گئے، عباش آپ کے پیچھے لگائے گئے، مرداباد کے نعرے بھی لگاتے تھے، اور سارے مل کے ایسے جیسے کسی مجرم کو سنسار کیا جاتا ہے، رجم کیا جاتا ہے، اس انداز میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ سنگ بازی بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود خون سے نہا گیا۔ میں ابھی یعنی یہ سمجھ لے، یہ 2-3 سال پہلے، 2 سال پہلے میں اس جگہ پہ پہنچا، اس مقام پہ طائف کے اس پوائنٹ پہ پہنچا، وہاں چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی مسجد، جہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے پتھر کھا کے بات اپنی ذات کی نہیں کی تھی، بات اپنے مفاد کی نہیں کی تھی، اپنی پارٹی دڑے کی نہیں کی تھی، اپنے گروہ قبیلے برادری کی نہیں کی تھی، کہا تھا کہ طائف والوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جواب میں پتھر مارے تھے۔ میں اس جگہ پہ پہنچا جہاں پتھر کھا کھا کے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ آج وہاں پہ حکومتوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہے جہاں بیٹھ گئے تھے۔ وہاں ایک قریب باغ تھا، باغ کا مالک دیکھتا ہے کہ ایک اوپرا انسان ہے، اس کا وجود زخموں سے چور چور ہے، اور وہ یہاں پہ اس کا خون بہ رہا ہے، اور وہ بالکل نڈھال ہے۔ اس نے اپنے خادم کو، نوکر کو بھیجا تھا، جاؤ پتہ کرو یہ مسافر کو کیا ہوا ہے، کس وجہ سے اس کو مار پڑی ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کھجوریں بھی لے جاؤ، انگور بھی لے جاؤ۔ کھجوریں اور انگور پیش کیے جاتے ہیں، آپ کی کیفیت پوچھی جاتی ہے، آپ سے سبب پوچھا جاتا ہے۔ آپ اس خادم کو، غلام کو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ماجرا، مسئلہ اور کوئی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ان کو رب کی وحدانیت کی طرف بلایا ہے، انہوں نے جوابی طور پر میرے اوپر پتھر مارے ہیں اور مجھے خون سے تر بتر کر دیا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ جب تعارف ہوا تو اس نے کہا تم دعوت کیا پیش کرتے ہو، دعوت کیا پیش کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت پیش کی تو وہ کہنے لگا کہ یہ دعوت تو آج سے صدیوں پہلے ہمارے نبی اللہ اکبر، نون والقلم وما یسطرون، ہمارے نبی پیش کیا کرتے تھے، وہ پیش کیا کرتے تھے، اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یونس کی بات کرتے ہو، وہ تو میرا بھائی تھا، میری اور ان کی دعوت ایک دعوت ہے، جو دعوت وہ لے کے آئے تھے آج وہی دعوت میں پہ۔ جب اس خادم اور نوکر نے جو عیسائی مذہب پر تھا اس نے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے اور اپنا غلام بنا لیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور اس کو اپنی امت میں شامل کر لیا۔ میرے محترم بھائیو، آیا تھا تو وہ عیسائی تھا، واپس اپنے جناب مالک کے پاس پہنچا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو توحید کے نور سے منور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں جا کے بیٹھے، وہ بیت بھی میں نے دیکھا، ایک پہاڑ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سستانے کے لیے اور جناب سانس لینے کے لیے ایسے ٹیک لگا کے جا کے بیٹھے ہیں۔ جو زخمی ہوتے ہیں، جن کو پتھر پڑتے ہیں، بھائیو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے وجود کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ وہاں بیٹھے ہیں، جبرائیل امین آ گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں جبرائیل آیا ہوں، اور آج جو کچھ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا، رب تعالیٰ آج بڑا غضبناک ہے، اور غضبناکی کی عالم میں اللہ نے میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھی بھیجا ہے۔ وہ قریب ہے، آپ کے پاس آپ کی خدمت میں آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اگر اجازت ہو تو وہ بھی آپ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ پیش ہوا، آپ کو سلام پیش کیا، کہنے لگا اللہ کے رسول جو کچھ آپ کی قوم نے آپ سے کیا ہے رب تعالیٰ نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اللہ نے مجھے اسپیشلی بھیجا ہے کہ جاؤ میرے حبیب کو پوچھو، جاؤ میرے حبیب کو پوچھو، اگر وہ اشارہ کرے بس میرے حبیب کا ایک اشارہ پا کے دونوں طائف کے گرد و نواح کے پہاڑوں کو چکی کے دو پاٹوں کی طرح اس بستی کے لوگوں پہ گھما دینا ہے، چلا دینا ہے، اور اس بستی کے سب لوگوں کو ایسے پیس دینا ہے جیسے گندم چکی میں ڈالی جائے آٹا بن جاتا ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ان کو ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ کر کے ان کو آٹے کی طرح پیس کے رکھ دینا ہے۔ ایسے وجود کو برداشت ہی نہیں ہم کرتے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ ہے ہمارے حبیب، یہ ہے ہمارے رسول، یہ ہے ہمارے ہادی، یہ ہے ہمارے راہبر، یہ ہے سردار دو جہاں، یہ ہے شاف روز جزا، یہ ہے رحمت للعالمین۔ کیا فرمایا؟ فرمایا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے رب کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن اس رب تعالیٰ نے مجھے انسانیت کے لیے زحمت نہیں، اسی رب تعالیٰ نے تو مجھے انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا اور میں مایوس نہیں ہوں۔ بھائیو، کام اس وقت خراب ہوتا ہے جب لوگوں کی نلائکیاں، ان کی ہٹ درمیاں، ان کا تعصب اور ان کی ضد، ان کی انا اور ان کی جہالت پر داعیان کرام کا غیظ و غضب یہ غالب آ جاتا ہے، اس وقت معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ داعیان کو جو حق کی طرف دعوت دینے والے ہوں، جو رسول محترم کی سیرت کے لمبردار ہوں، ان کو کبھی بھی حالات سے گرفتار نہیں ہونا چاہیے، دل گرفتار نہیں ہونا چاہیے، ان کو کبھی بھی حالات کی تلخیوں سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سیرت النبی کا سبق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نا امید نہیں ہوں۔ اگر آج یہ طائف کے سردار یہ ایمان نہیں لاتے تو میرا یقین محکم اس بات کی گواہی دیتا ہے، اگر آج یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں اس لا الہ الا اللہ کی امین ضرور بن جائیں گی۔ پھر ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ الغرض بھائیو، اس کلمے کی سربلندی کے لیے، اس اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس کے لیے ہمہ جہت قربانیاں بھی پیش کی، عظیمتیں بھی پیش کی، دعوتیں بھی پیش کی، اور صبر کا مظاہرہ بھی کیا، عظیمت کا مظاہرہ بھی کیا، استقامت کا اظہار بھی کیا، کھڑے رہے، ڈٹے رہے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ وہ وقت آنا شروع ہو گیا۔ مکے میں
ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، پرسان حال نہیں تھا۔ مدینہ میں پہنچ کے بھی 5 سال ایسے تھے، کبھی ادھر سے حملہ، کبھی ادھر سے حملہ، مکے والے حملہ، پھر جناب یہودی حملہ، کبھی کہیں سے شور، کبھی کہیں سے یلغار، اور یہ دفاع کرتے تھے۔ بدر بھی دفاع، احد بھی دفاع، احزاب بھی دفاع، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے مدینہ شہر کا دفاع 5 سال۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگ احزاب کے بعد حالات بدلے، اور پہلے دلوں پر لا الہ الا اللہ کا راج قائم ہونا شروع ہوا، پھر اللہ نے زمینوں، علاقوں پر، بستیوں، آبادیوں، شہروں پر اللہ نے لا الہ الا اللہ کا راج قائم کرنا شروع کر دیا۔ 20 سال اللہ نے آزمایا، 20 سال آزمایا۔ 20 سال کے بعد غزوہ احزاب کے بعد بھائیوں پہلا معرکہ وہ بنو قریظہ کا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کو فتح کیا، پھر خیبر فتح ہوا، پھر مکہ فتح ہوا، حنین فتح ہوا، اور جناب طائف فتح ہوا، اور اسی طرح یرموک، تبوک، یہ سارے علاقے فتح ہوئے، اور پھر فتوحات کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پورا جزیرۃ العرب لا الہ الا اللہ کی جاگیر بن گیا، ساتھ ملک یمن بھی فتح ہو گیا، اور ساتھ ہی جو بحرین کا ملک تھا، بحرین کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جناب ہم آپ کی فتوحات کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے مذہب پر جینا چاہتے ہیں، مذہب پر جینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ سختی نہ کیجئے، ہاں ہم یہ شرط مانتے ہیں کہ ہم جتنے بھی بحرین کے لوگ ہوں گے قانون آپ کا مانیں گے، نظام آپ کا مانیں گے، آرڈر آپ کا چلے گا، اور جناب قوت اور سلطہ آپ کا چلے گا، لیکن ہم اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، اور سالانہ آپ کو فی کس کے اعتبار سے مدینہ منورہ کو جزیہ ادا کیا کریں گے، ٹیکس ادا کیا کریں گے۔ گویا کہ بھائیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ جو مقصد لے کے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ کا راج قائم ہو گیا، بحرین بھی زیر نگی ہو گیا، اور یہ سلسلہ آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر میں اپنے پاس بلا لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، اس وقت بھی آپ کو فکر کس چیز کی تھی؟ اسامہ کا لشکر تیار کرتے ہیں، حالانکہ آپ مرض الموت میں مبتلا ہیں، اپنی صحت سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنی زندگی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز عزیز تھی کہ انسان آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کا دین، یہ اللہ کا کلمہ، یہ لا الہ الا اللہ یہ حق رکھتا ہے، انسانوں کے آنے جانے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے کلمے کا یہ حق ہے کہ ہر حال میں یہ غالب رہے، یہ کسی حالت میں بھی مغلوب نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں اسامہ کا لشکر روانہ کیا تھا رومیوں کے مقابلے میں، بلقاء کی وادیوں کی طرف، یہ اردن کا ملک، یہ فلسطین کا ملک، اردن اور فلسطین کے درمیان میں بلقاء کی وادی تھی، یہاں رومی اپنی طاقت کو مجتمع کر رہے تھے، اور ان کا مقصد مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنا تھا۔ ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول بیمار ہو چکے ہیں، بیماری بہت گہری ہو چکی ہے، رپورٹیں مل رہی تھی، ان کی ایجنسیاں خفیہ نیٹ ورک اطلاع دے رہے تھے، وہ یہ موقع بڑا غنیمت جانتے تھے، اس موقع پر مدینہ پر حملہ کریں گے تو یہ سارے کا سارا دین حق کا راج جو ہے اس کو تلپٹ کر کے رکھ دیں گے۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان سے زیادہ، اپنی صحت سے زیادہ، اپنے وجود سے زیادہ کس چیز کو ترجیح دی؟
لشکر اسامہ کی روانگی کو، صحابہ اکرام کو تیار کیا رومیوں کے مقابلے میں۔ ابھی چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا کہ اللہ کے رسول اس دار فانی سے اپنے رب اعلیٰ کی خدمت میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت سنبھالتے ہیں، اور سب سے پہلا کاموں میں سے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ لشکر اسامہ کو روانہ۔ مقصد کیا تھا کہ یہ اللہ کی زمین لا الہ الا اللہ کے راج سے جناب معمور ہو جائے اور اللہ کا سچا دین دنیا میں غالب ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے سیرت النبی، سیرت النبی کا سبق، اور ساری سیرت کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اطاعت کے لائق نہیں۔ عبادت اللہ کی، مقصد زندگی اطاعت رسول اللہ کی، طرز زندگی۔ اگر یہ سیرت کا سبق ہمیں یاد ہو جائے آج کے مسلمان، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج 2 ارب دنیا میں مسلمانوں کی تعداد، 2 ارب دنیا میں، ہر چوتھا فرد جو ہے دنیا، پوری دنیا کی آبادی میں ہر چوتھا فرد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ پھر آگے کمزوریاں ہیں، فرقہ واریتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، دھڑے بندیاں ہیں، سوچیں ہیں، نظریات ہیں، لیکن کلمے سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، جن کو ہم امت کہتے ہیں، ملت کہتے ہیں، وہ آج دنیا کا ہر چوتھا فرد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اتنی بڑی قوت ہے۔ اگر ہم سب کے سب اس چیز میں متحد اور متفق ہو جائیں، اور یہ چیز جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا کہ جان جاتی ہے جائے، بدن جاتا ہے جائے، ساری دنیا قربان ہوتی ہو جائے، اللہ کا کلمہ سربلند ہونا چاہیے۔ میں نے صحیح بخاری میں جب یہ الفاظ پڑھے، اللہ کی قسم میں ڈرس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے دن فرمایا تھا، صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں، فرمایا اللہ کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں یہ میری جو رگ حیات ہے، شاہ رگ ہے، یہ کٹ جائے، میری گردن تن سے جدا ہو جائے، اور اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کے نتیجے میں اگر حق تعالیٰ کا دین اور اس کا کلمہ سربلند ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں میں سرخرو بھی ہو گیا، میں سرفراز بھی ہو گیا۔ یہ ہے ہمارے اندر، یہ جذبہ آج ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ بڑبڑا ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ یقین محکم ہونا چاہیے، اس میں عمل فہم ہونا چاہیے۔ تو میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، آپ بھائیوں کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں، آؤ ہم اس بات کا عہد کریں، انشاءاللہ سال میں 1 مرتبہ نہیں، سال کے 360 دن ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان کریں گے۔ گھروں میں بھی بیان کریں گے، چوکوں چراہوں میں بھی بیان کریں گے، دکانوں اور مارکیٹوں میں بھی بیان کریں گے، مسجدوں میں بھی بیان کریں گے، بازاروں میں بھی بیان کریں گے، ہر جگہ پہ بیان کریں گے، انفرادی طور پر لوگوں کو سمجھائیں گے اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے، آپ کا طرز زندگی کیا تھا، آپ کا مقصد حیات کیا تھا، آپ کا مقصد بعثت کیا تھا، اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کی سرفرازی، اللہ کے کلمے کی سربلندی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زندگی تھا۔ اگر ہماری سیرت کی کانفرنسوں سے لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو جائے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام بھائیوں کا بہت شکریہ، کانفرنس کے کرنے والے، اس کا اہتمام کرنے والے، اس کے لیے دعوت دینے والے، اس کے لیے خرچ کرنے والے اور تشریف لانے والے، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو برکتیں بھی عطا فرمائے، رحمتیں بھی عطا فرمائے، اپنا فضل بھی عطا فرمائے، اپنے کرم سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی سجا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔